میں حاضر آیا یہ فتاوی طیبۃ العلماء، یہ فتاوی کی ایک کتاب میرے ہاتھ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فقہ و افتاء بہت باریک بینی اور دقت طلب امر ہے۔ کوئی بھی عالم سالوں سال جب کسی کونا مشق مفتی کی فقیہ کی خدمت میں رہ کر مشق کرتا ہے، تب باب افتاء تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اور پھر مسلسل جب وہ کوشش کرتا ہے تو اس سمندر میں، اس بحر بے قرار میں جب وہ غوطہ زن ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ فقیہ اور مفتی کہلاتا ہے۔ جی یہ حضرت مفتی شمشاد احمد صاحب مصباحی، جن کو مفتی شمشاد صاحب، مفتی شمشاد احمد مصباحی برکاتی رضوی، جو شمس الفقہاء کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں، حضور محدث کبیر کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں سالہ سال آپ نے یہ فتویٰ نفیسی کا کام انجام دیا، اور ہمیشہ یہ مفتی صاحب اور مفتی اختر حسین صاحب اور بھی جو علماء کرام ہیں جن پر حضور محدث کبیر اور حضور تاج الشریعہ خوب اعتماد کرتے تھے، اور آج بھی حضور محدث کبیر ان پر اعتماد کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خوب تحقیق کرتے ہیں دقت نظر سے، لیکن جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ فتاوی رضویہ اور بہار شریعت اور جو بزرگوں کے فتاوی ہے اس کی روشنی میں یہ نئے نئے مسائل ان کا حل تلاش کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی ان کو بزرگوں کی تحقیق، ان کی تحقیق کے خلاف اگر مل جاتی ہے تو اپنی تحقیق کو یہ رکھ دیتے ہیں، بزرگوں کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ حضرت مفتی شمشاد احمد صاحب کا یہ فتاوی کا شاہکار یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس میں حضور محدث کبیر کی تصدیقات ہیں، اس سے یہ مزین ہے، اور نام بھی حضور محدث کبیر نے رکھا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے بجا طور پر کہ یہ کتاب جو ہے یہ مستند کتاب ہے، اور یہ کتاب ہر دارالافتاء کی زینت بننے کے لائق ہے۔ اب میں یہ کتاب سید صاحب کو جی، اور یہ جدید مسائل کا حل سمجھے، یہ حضرت مفتی اختر حسین صاحب جو جن کو تاج الفقہاء بھی لوگ کہتے ہیں، جدید مسائل کا اور ان کا شرعی حل، یہ کتاب بھی حضرت کی آئی ہے۔ یہ میں کتاب اپنے پاس رکھ لوں؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
مشکات الانوار فی عقائد الابرار شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام محمد رضا خان قدس سرہم حیات و خدمات. یہ کتاب مفتی محمود احمد برکاتی مصباحی، یہ بھی ان کی کتاب. آئیے یہ کس کو جی جی چلو اپنے پاس نہیں بس 5 منٹ کچھ نہیں. آپ لوگوں نے علماء کرام سے پیغام سنا اور الحمدللہ آپ نے جو سنا اس میں یہ سنا کہ الحمدللہ ہم جو ہیں مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے، اہم فرض یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں اور اپنے دین کو جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں ہم ان سے اپنے دین کی حفاظت کریں. اور اعلی حضرت عظیم البرکت کی بولی میں یہ نعرہ لگائیں اور کہہ دیں سارے لوگوں سے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ. صحابہ کرام کی زندگی تو یہی تھی، صدیق اکبر کی زندگی یہی تھی کہ انہوں نے دیکھا تو یہی کہا تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے. حضرت عمر فاروق نے بھی یہی کہا، اور ہمیں اور آپ کو بھی یہی چاہیے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد بے دنیا سے مسلمان گیا. جو لوگ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ہماری ہندوستان کی حکومت سے اور اسٹیٹ کی حکومت سے یہ ڈیمانڈ ہے، اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں اور آئین کے تحت یہ اپیل کرتے ہیں تنزلاً کہ جو بھی خبیث حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے وہ آئین کے تحت اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سبحان اللہ. اور پھر آپ لوگ سب نعرہ لگائیں اور اپنا یہ رکھ لیں کہ اگر کوئی وہابی آئے، دیوبندی آئے، اہل حدیث آئے، سلح کلی آئے، تو آپ کا نعرہ یہی ہونا چاہیے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا. ماشاء اللہ. چلو ہو گیا. جو حضرات داخل سلسلہ ہونا چاہتے ہوں حضرت پہلے داخل سلسلہ کریں گے، اس کے بعد قل شریف ہوگا.